بہار میں علامہ مجلسی نے سلیمان آمش سے روایت کی ہے کہ میں کوفہ میں مقیم تھا۔ میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کے ہاں رات کو کبھی کبھی میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ باتوں باتوں میں اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ شب جمعہ میں اس کے پاس آیا۔ باتوں باتوں میں زیارت امام علی مقام حسین کی بات چلی۔ میں نے پوچھا، زیارت امام حسین کے سلسلہ میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا، خیال کا ہوگا، زیارت امام حسین بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ میں اپنے غصہ پر قابو نہ رکھ سکا، خاموش ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا آیا اور دل میں کہا، اب بات بگڑ جائے گی۔ صبح اس کے پاس آؤں گا اور اسے احادیث نبویہ سناؤں گا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو زیارت امام حسین علیہ السلام کو ثواب بتاتے ہیں، پھر ہم بدعت کیسے مان لیں؟ چنانچہ میں تڑکے تڑکے اس کے گھر آیا، دق الباب کیا، یعنی کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ تو رات کو آپ کے جانے کے بعد تقریباً 3 گھنٹے بعد سو کر اٹھا اور کربلا زیارت امام علی مقام کے لیے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر میں انتہائی متعجب ہوا اور اسی وقت اس کے پیچھے کربلا چلا آیا۔ جب میں کربلا پہنچا تو دیکھا کہ وہی پڑوسی حرم امام حسین علیہ السلام میں سجدہ میں پڑا ہوا ہے اور رو رو کر معافی مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور اٹھا کر کہا، بندہ خدا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ رات کو تو کہہ رہا تھا کہ زیارت بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا، سلیمان، مجھے چھوڑ دے، میں اللہ اور اس کے رسول سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، ہوا کیا ہے؟ آخر مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس نے کہا، مجھے شرمندہ نہ کرے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے کہا، اب یہ نہیں ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ رات جو بکواس میں نے کی وہ میری پہلی نہیں تھی، بلکہ قبل ازیں میں بہت کچھ کہا کرتا تھا۔ رات آپ تو شاید غصہ ہو کر چلے گئے اور میں سو گیا۔ عالم خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص انتہائی حسین و جمیل ہے، بہت سے لوگوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے سر پر تاج ہے، تاج میں ایسے موتی جڑے ہیں کہ 3 میل تک ان کی چمک جاتی ہے۔ میں نے ایک خادم سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ سرور کونین، سید الانبیاء، سرکار دو عالم، رحمت للعالمین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے کہا، ان کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ اس نے بتایا کہ امیر المومنین، مولا کائنات، جناب علی ابن ابی طالب صلاۃ والسلام علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو ایک ناکہ نظر آئی جس پر نور کا کجاوا تھا، 2 مستورات تھیں، وہ ناکہ آسمان اور زمین کے مابین پرواز کرتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ناکہ پر سوار مستورات کون ہیں؟ اس نے بتایا، ایک ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور دوسری ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ میں نے ایک اور نوجوان دیکھا، پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ جناب امام حسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا، تجھے نہیں معلوم؟ آج شب جمعہ ہے اور یہ سب کربلا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں۔ میں اس ناکہ کے قریب ہونے لگا، میں نے دیکھا تو ناکہ پر سوار دونوں مستورات وقفے کے بعد کچھ رکے گرا رہی تھیں۔ میں نے ایک اور خادم سے سوال کیا، یہ رکا جات کیسے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ان رکوں میں سے ہر رکا ہر شب جمعہ زائرین امام حسین کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے جنت کے پروانے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، ایک رکا مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، تیرے بقول تو یہ بدعت ہے اور بدعت کا انجام جہنم ہوتا ہے، پھر تو کیسے رکا مانگتا ہے؟ اسی وقت میں نیند سے بیدار ہو گیا، میں بہت مرعوب اور سہما ہوا تھا۔ اسی وقت زیارت کے لیے چل پڑا، اپنے سابقہ بدعقیدہ سے توبہ کی اور اب یہ عہد کر لیا ہے
کہ جب تک میری روح میرے جسم میں ہے اس وقت تک حرم مظلوم زہرا کو ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ ایک پرانی بات میں ہے کہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات احادیث سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے پروردگار جس کی بنا پر امت محمد کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ذات حدیث نے فرمایا 10 اعمال کی وجہ سے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا وہ کون سے 10 اعمال ہیں تاکہ میں بھی اپنی امت کو ان اعمال کے بجا لانے کا حکم دوں؟ تو ذات حدیث نے فرمایا پہلا نماز، دوسرا زکوٰۃ، تیسرا روزہ، چوتھا حج، پانچواں جہاد، چھٹا جمعہ، ساتواں جماعت، آٹھواں قرآن، نواں علم اور 10واں عاشور۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات حدیث سے سوال کیا کہ بارہ الہ یہ عاشور کیا ہے؟ خلاق عالم نے فرمایا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں گریہ ازاری، ماتم و سینہ زنی کرنا ہے۔ اے موسیٰ، جو بھی اس زمانہ میں فرزند رسول کے غم میں روئے گا، رونے کا سامان فراہم کرے گا، اس کے لیے دائمی جنت ہوگی۔ اے موسیٰ، جس شخص نے بھی فرزند رسول کی خاطر جو کچھ بھی خرچ کیا اس کے مال اور رزق میں بھی برکت دوں گا۔ اے موسیٰ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جس بھی شخص کی آنکھ سے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں ایک آنسو بھی آ گیا، اسے 1000 شہید کا ثواب دوں گا۔ بہار میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عرش کے دائیں جانب مقیم ہے، جہاں سے وہ میدان کربلا میں اپنی جگہ، اپنی مقتل، اپنے اقربا، اعزاء اور اصحاب کی مقتل گاہیں دیکھتے رہتے ہیں، آنے والے زائرین کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زائرین کے اسماء، ان کے آبا کے اسماء سے واقف ہیں، اپنے غم میں رونے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے استغفار کرتے ہیں، اپنے نانا، بابا، ماں اور بھائی سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے عزاداروں کو مغفرت کے لیے آپ بھی دعا کریں۔ بہار ہی میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے قیامت میں ہر آنکھ رو رہی ہوگی، لیکن جو آنکھ دنیا میں غم حسین میں روئی تھی مسرور ہوگی۔ تمام عزادار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب ہوں گے۔ عزاداروں سے کہا جائے گا تشریف لائیں، جنت آپ کی منتظر ہے۔ تمام عزادار جواباً عرض کریں گے جنت میں تو ساری زندگی رہنا ہی ہے، بڑی امیدوں اور خواہشوں کے بعد آج اپنے مظلوم مولا کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ جب تک ہمارا آقا اس جگہ ہے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں آئیں گے۔ دشمنان امام علی مقام کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر کہیں گے کاش ہماری بھی شفاعت کرنے والا کوئی ہوتا۔ میدان محشر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 مختلف مقامات کھڑے ہونے کے لیے وقف ہوں گے۔ عرش کے دائیں جانب جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے عزادار اور آپ کے زائر ہوں گے۔ حوض کوثر پر اس جگہ آپ کے ساتھ آپ کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بابا جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ماں جناب سیدۃ النساء العالمین، آپ کی بہن شریکۃ الحسین، آپ کی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ، آپ کا بھائی جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے عزادار اور ظاہر ہوں گے۔ آپ کی تیسری قیام گاہ قلب محشر ہوگا، جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کربلا میں موجود اصحاب اور اعزاء کے ساتھ اس طرح ہوں گے کہ کسی طرف مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہوگا، کسی طرف ظہیر کا لاشا ہوگا، کسی طرف عباس علمدار کے بازو ہوں گے، کسی طرف علی اکبر کا تڑپتا لاشا ہوگا، کسی طرف قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوں گے۔ ان تمام کے درمیان فرزند زہرا بلا سر کے وسط محشر میں کھڑا ہوگا، تازہ خون آپ کے گلے سے ٹپک رہا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء اور تمام اوصیاء اور تمام شہداء دیکھ کر تڑپ اٹھیں گے۔ دختر نبی
غش کھا کر گر جائیں گی۔ نبی کونین پانی چھڑکیں گے، غش سے افاقہ ہوگا تو عرض کریں گے بار الہا میری ذریت کے قاتلوں اور میرے مابین فیصلہ فرما۔ ذات حدیث کے کی طرف سے جہنم کو حکم ملے گا قاتلین حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دشمنان زہرا کو چن لے۔ علامہ صادق نے امالی میں سرکار مجلسی ہے بہار میں ریان ابن شبب سے نقل کیا ہے کہ میں یوم عاشور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ انتہائی غمگین تھے، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا اے ابن شبیب، محرم اللہ کا وہ محترم مہینہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت کے عرب بھی جنگ و جدال اور قتل و غارت سے پرہیز کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس مہینہ کے تقدس کو پامال کیا، حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسل ڈالا۔ اسی ماہ میں ذریت رسول کو شہید کیا گیا، عطرت نبی کے مستورات کو رسن بستہ کیا گیا۔ اللہ کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اے پسر شبیب، اگر کبھی کسی چیز پر رونا چاہیے تو فرزند رسول پر رویا کرو۔ غریب زہرا کو اس طرح ذبح کیا گیا ہے جس طرح حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے 18 جوان کم سن اور بچے پیاسے شہید کیے گئے۔ آپ کی شہادت پر ارض و سماء روئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے 4000 ملائکہ تا قیامت قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ماتم کے لیے معین ہے۔ اے فرزند شبیب، مجھے میرے باپ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ جب نواسہ رسول کو پیاسا شہید کیا گیا تو آسمان سے خون اور سرخ مٹی کی بارش ہوتی تھی۔ اے فرزند شبیب، اگر تو مظلوم کربلا پر اتنی مقدار روئے کہ آنسو رخساروں پر بہہ جائیں، اللہ تیرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اے فرزند شبیب، اگر تو چاہتا ہے کہ گناہوں سے بالکل بری دربار خالق میں پیش ہو تو غریب کربلا کی زیارت کیا کرو۔ اے فرزند شبیب، اگر تو شہادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب بھی نام حسین لے ساتھ کہہ دے اے فرزند اللہم علن قتلہ الحسین و اصحابہ، کہ اے اللہ پروردگار رحمت فرما اور جناب امام حسین کے قاتلوں اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت فرما۔ اے فرزند شبیب، اگر جنت میں ہمارے مراتب کے مساوی رہنا چاہتا ہے تو ہمارے غم میں غمگین اور ہماری خوشی میں خوش رہا کر۔ اے فرزند شبیب، ہماری ولایت کو دل سے کبھی نہ نکالنا۔ یاد رکھ، اگر کوئی اس دنیا میں پتھر سے محبت رکھتا ہوگا تو قیامت کے دن پتھر کے ساتھ محشور ہوگا۔ ایک اور مقام پر امام رضا نے فرمایا ہے کہ ماہ محرم وہ مقدس مہینہ ہے جس کا احترام جاہل عرب بھی کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسی ماہ ہمارے خون بہائے گئے، ہماری مستورات کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، ہمارے بچوں اور مستورات کو پابند رسن کیا گیا۔ حسین کی مظلومیت پر رونے والے کو رونا چاہیے، مظلوم کربلا پر سینہ زنی کرنا چاہیے۔ عزاداری حسین علیہ الصلوۃ والسلام گناہان کبیرہ کو بھی معاف کروا دیتی ہے۔ میرے باپ موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو اول محرم سے 10 محرم تک کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ بہار میں ہے کہ مسمہ امام صادق کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا مسمہ تو عراق کا رہنے والا ہے؟ مسمہ نے عرض کیا ہاں قبلہ۔ آپ نے فرمایا کیا غریب کربلا کی زیارت کو جاتا ہے؟ مسمہ نے عرض کیا قبلہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بصرہ کے معروف افراد سے ہوں اور دیہاتوں کے اکثر باسی ناصبی ہیں، اس ڈر سے کبھی نہیں گیا کہ کہیں کوئی چغلی نہ کھائے۔ آپ نے فرمایا کیا ذکر مظلوم کربلا کرتا ہے؟ مسمہ نے عرض کیا قبلہ ضرور کرتا ہوں، محرم میں میرا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، میرے اہل خانہ میرے چہرہ اور آنکھوں سے معلوم کر لیتے ہیں کہ میں غم شبیر علیہ الصلوۃ والسلام میں رویا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسمہ اللہ تیرے آنسوؤں پر رحم فرمائے، تیرا شمار ان لوگوں سے ہوگا جو ہماری مصیبت پر روتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غم زدہ، ہمارے اضطراب سے پریشان اور ہمارے امن میں پرسکون رہتے ہیں۔ مسمہ تجھے ہمارے غم میں رونے کی قیمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب انگام وفات تو میرے آبا کو اپنے پاس دیکھے گا، وہ ملک الموت کو تجھ سے نرم سلوک کی وصیت کریں گے، ملک الموت تیرے لیے تیری مہربان سے زیادہ شفیق ہو جائے گا۔
इसी इसना में आप भी रो पड़े और मेरे आंसू भी टपक पड़े। उन्होंने फिर कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना अफजल मखलूकात व हसना बकरामता, इस अल्लाह की हम्द है जिसने हमें मखलूक के तमाम मखलूक से अफजल बनाया है और हम अहले बैत को अपनी करामत खासा से मखसूस फरमाया है। ए मुसम्मा, जब से मोहसिन शहीद हुआ है इस वक्त से अर्ज़ो समा मसरूफ़ गिरिया है। जब से हमारा सिलसिला शहादत शुरू हुआ है मलाइका की आंखों से आंसू नहीं रुके। ए मुसम्मा, जो शख्स हमारी गुर्बत और मजलूबी पर रोए, ज़ाते हदीस की तरफ से उसके आंसू टपकने से पहले उस पर रहमत नाजिल हो जाती है। ए मुसम्मा, हमारे अज़ादार का एक आंसू अगर जहन्नम में डाला जाए तो जहन्नम की तमाम आग बुझ जाएगी। ए मुसम्मा, हमारे गम में गमज़दा होने वाला इस दिन खुश होगा जिस दिन हर एक मसरूफ़ गम होगा। ए मुसम्मा, हमारे गम में आंसू बहाने वाला उस वक्त खुश हो जाएगा जब हम वक्त वफात उसके पास आएंगे और ये ऐसी खुशी होगी जो हौज़ कौसर के पहुंचने तक रहेगी। ए मुसम्मा, हौज़ कौसर हमारे मुहिब को देखकर मुसर्रत से छलक छलक जाएगा। और आज की ये वीडियो तमाम नाजरीन के लिए यहीं पर, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर दोबारा, अभी बहुत कुछ बाकी है जनाब इमाम आली मुकाम के ज़ायरीन के मुकाम और उनके शर्फ और उनकी अजमत के लिए बहुत कुछ बाकी है अभी। और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आपको खुश व खुर्रम रखे, हर किस्म की परेशानी और आफात और बिलियात से आपको वो आपसे बचाए रखे और आपको अपनी हिफाजत में अल्लाह ताला फरमाए। और इसके साथ आज की ये वीडियो इख्तिताम को करते हैं और आपसे फिर दुआ है कि जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको कर लें सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपना जो कुछ लिखना चाहते हैं वो लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।